عمران خان کے بدترین مخالفین اور اس پہ دن رات کیچڑ اچھالنے والے لوگ جو غلیظ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار وہ 90% مقبول ہے، بہت مقبول ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، یہ سب مانتے ہیں. تو وہ لوگوں کے دلوں کے اندر راج کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر وہ ہیرو ہے. تو ہیرو بننے کے لیے یا لوگوں کے دلوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو استثناء، مراد، پوری زندگی کے لیے تا حیات عہدے یہ نہیں چاہیے ہوتا آپ کو. تو جو ہیروز ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، انہیں یہ ٹائٹلز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ٹائٹلز جو ہیں یہ کمزور لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں. بڑی سخت زیادتی کی پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے مل کر کہ فیلڈ مارشل کو عوام کی نظر میں بزدل ثابت کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ثابت کیا عوام کی نظر میں کہ آپ کا فیلڈ مارشل بزدل ہے، وہ ڈر رہا ہے مقدمات سے، وہ بھاگ رہا ہے آگے لگ کے، وہ کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ. یہ انہوں نے کیا فیلڈ مارشل کے ساتھ. ایک اچھی خاصی مت بنی ہوئی تھی کہ جرنیل دلیر ہوتے ہیں عام طور پہ، وہ مت بھی توڑ دی پکڑ کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے. فیلڈ مارشل کو چاہیے کہ ان چیزوں کو لات مارے اور وہ یہ کہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، نہ استثناء چاہیے، نہ لمبی نوکری چاہیے، وہ تا حیات والا واحد کام بھی بند کرو اور یہ جو نکالنے کا طریقہ یہ سب چھوڑو، میں فیس کروں گا ہر چیز کو. ناظرین، عمران خان صاحب کا آج کیس لگا اڈیالہ جیل میں. کل اچانک اطلاع دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 والا کیس ہے اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی جائے گی. تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کی فیملی اور صحافی اور عمران خان صاحب کے وکلا یہ لوگ پہنچے کیس کی سماعت کے لیے، اور صرف ایک وکیل ہے حسین صاحب، انہیں اندر جانے دیا گیا. احمد نامی ایک منشی صاحب ہیں سلمان صفدر صاحب کے، ان کو اندر جانے دیا گیا. جبکہ 4 صحافی جو ہیں وہ حکومتی چوائس کے یا اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کے، انہیں اندر جانے دیا گیا. اور عمران خان صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ باہر آ کر یہ لوگ زیادہ رپورٹ نہیں کرتے، لیکن چیزیں چھپتی نہیں ہیں، چیزیں الٹیمیٹلی باہر آ جاتی ہیں. اب تک جو چیزیں باہر آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن مین بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ٹرائل ہوتا ہے تو ایک فیئر ٹرائل کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کے وکلا وہاں پہ موجود ہو، ملزم کی فیملی وہاں پہ موجود ہو، اور میڈیا کو اس ٹرائل تک رسائی ہو تاکہ اسے رپورٹ کیا جا سکے، اور آزاد میڈیا کو وہاں پہ رسائی ہونی چاہیے. یہ چیزیں اڈیالہ جیل میں نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے کیا کہا، یہ ٹرائل کی کاروائی کیا ہونی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس نظام نے عمران خان کو دیوار کے ساتھ ہی لگانا ہے. ججز بھی کمپرومائزڈ ہیں، پوری کی پوری عدلیہ کمپرومائزڈ ہے. پاکستان کی تقریباً تمام اداروں پہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے، اور ان اداروں کو وہ عمران خان کے خلاف کھلے ہاتھوں استعمال کر رہے ہیں. کسی قسم کی وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا چھپ چھپا کے کام ڈالتے تھے، وہ نہیں، اب وہ کھلا کے جو ہے وہ کاروائی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا. ان کی بہن نے کچھ باتیں بتائی ہیں باہر آ کر، جو باتیں ان کی بہن نے کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر جو باتیں ان تک پہنچی عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی، اور انہوں نے علیمہ خان نے ایک بار پھر بیانات دہرا کر انہیں عمران خان سے منسوب کرنے کا دعویٰ کیا، اور یہ خبر اس طرح سے چھاپی گئی ہے. بہرحال اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں تھی. ہمیں گزشتہ رات 12 بجے سماعت کی اطلاع دی گئی، اور آج صرف 2 وکلا کو اندر جانے کی اجازت دی گئی. وہ میں نے آپ کو نام پہلے بتائے. انہوں نے کہا کہ فیملی، وکلا اور میڈیا کو آج اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. ہم 4.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل کے دروازے پر انتظار کرتے رہے. علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ انہیں 22 گھنٹے تک سیل میں رکھا جا رہا ہے. ان کا اخبار، کتابیں اور ٹی وی تک بند کر دیا گیا ہے. جبکہ انہوں نے وکیل کو بتایا کہ انہیں آج ایک کتاب فراہم کی گئی ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد. علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے اپنے وکیل کو بتایا کہ باہر جا کر سب کو بتائیں کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. ملک میں قانون یا مارشل لا نہیں بلکہ عاصم لا، یہ عمران خان صاحب نے لفظ بولا تھا لیکن ٹی وی چینل نے اس کو کھا لیا ہے. جنہوں نے خبر لگائی انہوں نے یہ لفظ کھا لیا ہے کیونکہ عاصم منیر کا نام پاکستان کی میڈیا پہ نہیں لیا جا سکتا. تو انہوں نے لکھا اس وقت پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں عاصم لا ہے. یعنی عاصم منیر صاحب جو چاہتے ہیں وہی اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے. اس میں قانون اور آئین جو ہے وہ نہیں ہے. پھر ایک شخص کی ایما پہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہن کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ڈاکو ڈفر الائنس بن چکا ہے، عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی ہے، عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں انصاف کا نظام دفن ہو چکا ہے. علیمہ خان نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ عمران خان کے ساتھ
किस बात पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। और अलीमा खान के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा को हदायत की है कि भरपूर तहरीक चलाएं। वैसे तहरीक चलाने का काम तो अब आलिया हमजा और जुनैद अकबर साहब को करना है। एक्चुअली दोनों सूबों के जो मुंतजमीन हैं, जो दोनों सूबों को संभालते हैं, सारी तहरीक की जिम्मेदारियां तो इनके कांधों पर हैं। हाँ जी, इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बाहर निकलकर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कभी माफ नहीं करूंगा, ना कभी भूलूंगा, अवाम भी नहीं भूलेगी। जो इसने मेरे साथ किया है वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सजा देगा। इमरान खान की जेल में अपनी बहनों से गुफ्तगू। और इमरान खान साहब ने कहा कि इसको आगे जाकर भी जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल काफी गुस्से में थे इमरान खान साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को लेकर, क्योंकि जब से ये बंदा आया इसने इमरान खान साहब का जीना हराम कर दिया है। तो ये कहने को एक सुपरिटेंडेंट, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इसने इमरान खान साहब को लगातार इसने बंद रखा छोटे से सेल के अंदर। वहां सेल की बिजली बंद कर दी, उनके हुकूक छीन लिए, उनसे किताबें छीन ली, टीवी अखबार सब छीन लिया। इमरान खान साहब को इरिटेट करता रहा। अभी गंदा पानी वजू के लिए फराहम किया जा रहा है। तो ये सारी हरकतें यही वाला सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसके जरिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, और ये बराह रास्त जिम्मेदार है इन सारे कामों के लिए। तो फिर इमरान खान ने कहा कि बार बार दरखास्त के बावजूद मेरी अपने बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है, सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर से मुलाकातें मेरी बंद हैं। साफ इमरान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, कि अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवाते हैं, बाकी लोगों से मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा अवामी एहतजाज शुरू हो जाए, बड़ा जबरदस्त किस्म की अवामी तहरीक खड़ी हो जाए। इमरान खान साहब ने जब गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट उनका आया और उन्होंने ये कहा कि उन्हें एहतजाज का मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो उसके बाद मैंने देखा कि काफी लोग जोर लगा रहे हैं। अब रैलियां वैलियां निकली हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊं कि हर सतह पे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम के अंदर वो वाला जोश अभी तक नजर नहीं आ रहा जो जोश गुज़िश्ता साल अक्टूबर, सितंबर और नवंबर में नजर आ रहा था। उस वक्त अवाम बहुत ज्यादा चार्ज हो चुकी थी। अभी वो वाली बात नजर नहीं। हो सकता है उससे ज्यादा चार्ज हो जाए, हो सकता है लोग उससे बड़ी तादाद में निकल आए, हो सकता है लोग चीजें अपने हाथ में ले लें और एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगा दें। लेकिन जब तक ये होगा नहीं, एस्टेब्लिशमेंट जब तक इस खेल से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस गंदे खेल से बाहर नहीं निकलेगी, इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिलना। ये सादी बात है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत है। पाकिस्तान के एक सूबे का जो आईनी सरबराह है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दहशतगर्दों से काम लेती हैं, और जब दहशतगर्दों को पुलिस गिरफ्तार करती है तो आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये आकर दहशतगर्दों को छुड़वा लेते हैं, ये कहकर कि हमारे बंदे, इन्हें छोड़ दें, इनसे काम लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासतदानों से काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जजों से काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सहाफियों से काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट,